59th of the translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به
علیم. پہلے رکوع سے بھی چند آیات ابھی ترجمے کے لیے باقی تھیں، جب وقت ختم ہو گیا، اس لیے اب وہاں سے شروع کرتا ہوں. وانظر الی حمارک کا یہاں سے شروع کرنا ہے. قال بل لبثت مئة عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اس کا ترجمہ ہو چکا ہے لیکن اس تسلسل میں ضروری ہے. قال بل لبثت مئة عام، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا بلکہ بات یہ ہے کہ تجھے 100 سال کی موت دی گئی تھی. فانظر الی طعامک، بس اپنے کھانے کو دیکھ اور اپنے پینے کے سامان کو دیکھ. لم یتسنہ، وہ سڑا بھی نہیں، بالکل خراب نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، جس میں یہ مفہوم ہے کہ گدھا اسی طرح صحیح سلامت کھڑا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. یہ اس لیے ہے کہ تجھے ہم لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں. وانظر الی العظام، اور ہڈیوں کی طرف بھی دیکھ. کیف ننشزها، کس طرح ہم انہیں کھڑا کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر انہیں گوشت پہنا دیتے ہیں. فلما تبین لہ، جب اس پر یہ مضمون روشن کر دیا گیا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تب اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں. اس نے کہا عالم، اب میں جانتا ہوں یا جان گیا ہوں، یعنی یہ سننے کے بعد، یہ تشریح سمجھنے کے بعد، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ وہ آیات ہیں جن کو مردوں کے زندہ ہونے کے حق میں دلیل کے طور پر بہت سے غیر احمدی اور ازمنہ وسطیٰ کے علماء پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو، جو بھی تھا وہ شخص، اس کو سمجھانے کے لیے واقعتاً اس کو مارا اور پھر زندہ کیا، اور اس پر ثابت کر دیا کہ تو 100 سال کے بعد اب دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 100 سال اس گری ہوئی بستی کے پاس پڑا رہا ہے، اور ساتھ اس کا وہ بھی مر گیا تھا، گدھا بھی. کہانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ گدھا مر کے ہڈیاں بن چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک اسی طرح مردہ پڑے رہنے دیا اس ڈھیری پر جہاں بھی تھے وہ، اور ساتھ کھانا اور پانی بھی اسی طرح پڑے رہے. اور جب 100 سال کے بعد اس کو زندہ کیا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں 100 سال تک زندہ رہا ہوں، مرا رہا ہوں، کیونکہ ان کا کھانا تر و تازہ تھا، پانی بھی اسی طرح تھا، گدھا بھی اسی طرح تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کر کے یہ کیوں نہ فرمایا کہ دیکھ تیرا کھانا ختم ہو چکا ہے. اگر تو کہتا ہے کہ چند ثانیہ میں ہی میں دوبارہ اٹھا ہوں، تو تیرا کھانا بسنا تو درکنار، اس کا وجود ہی ممکن نہیں تھا. اور وہ پانی وہاں پڑا ہوا کیا کر رہا تھا؟ اور پانی کو آپ پڑے رہنا دوبارہ زندہ کرنے سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم نے جو تجھے اس حالت میں واقعات بتائے ہیں، یہ آئندہ کی پیشگوئیاں ہیں. 100 سال کے عرصے میں عظیم تبدیلیاں واقع ہونے والی ہیں، اور یہ جو کھانا اور پانی ہے تمہارا، یہ اسی طرح کا اسی طرح پڑا ہے. اس لیے یہ غلط، اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم واقعتاً 100 سال کا عرصہ دیکھ چکی ہو. یہ لمبا عرصہ اس پہ گزرا ہے، کیونکہ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسی طرح ہے.
اور گدھا بھی اسی طرح قائم ہے. اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ گدھے میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی. آگے جو آیات آئی ہیں وہ کچھ غور طلب ہیں. دو آیات کے دو حصے ایسے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے کہ ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم اسے کیسے کھڑا کرتے ہیں ان کو اور گوشت پہناتے ہیں. اس سے وہ استنباط یہ کرتے ہیں کہ گویا وہ گدھا جس کی طرف دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا وہ ہڈیاں ہو چکا تھا اور پھر اسے کھڑا کیا گیا اور اسے گوشت پہنایا گیا. تو گدھا ہڈیاں ہو چکا تھا تو یہ جن کے اوپر یہ تجربہ ہوا تھا ان کا کیا بنا تھا؟ سوال یہ ہے. ان کو جب اٹھایا گیا تو اسی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اوپر کیوں نہ گوشت پہنا چڑھا؟ اور وہ اعتراض اپنی جگہ باقی رہتا کہ کھانا کیوں پڑا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا وہاں، اور پھر لوگ وہاں سے گزرتے تھے کہ نہیں، یہ بھی ایک مسافر کا واقعہ ہے، اور جانور آتے تھے کہ نہیں، اور وہ سارا عرصہ وہ اس حالت میں چیز پڑی رہی ہے اور کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور تاریخ نے یہ واقعہ درج بھی نہیں کیا. حالانکہ لفظ آیا وہ دوسری طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ لفظ آیا بتاتا ہے کہ مر کر زندہ ہوا تھا تبھی نشان بنا ہوگا. تو جو مر کے زندہ ہوا وہ کیسا نشان بنا کہ دنیا نے اس کو نوٹس ہی کوئی نہیں لیا، اور کوئی گواہ اس بات کا موجود نہیں کہ ایک آدمی 100 سال تک کسی بستی کے کنارے پڑا رہا ہو، اس کا گدھا بھی پنجر بن چکا ہو، لیکن نہ اس کا کھانا خراب ہوا ہو نہ اس کا پانی ہلا ہو اپنی جگہ سے، اور جب وہ 100 سال کے بعد خدا اسے زندہ کرے تو اس کے سامنے پھر گدھے کو دوبارہ کھڑا کروائے اور گوشت پہنائے. یہ واقعہ کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی نے سنا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہم مانتے ہیں، بالکل درست ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کی بھی گواہی تھی، آیت للناس ہے. اس کے بغیر لوگوں کی گواہی کیسے بن سکتی تھی؟ پھر ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وہ بستی جو گری پڑی تھی، وہ پوچھنے والے نے تو اس بستی کے متعلق پوچھا تھا کہ یہ کیسے زندہ ہوگی. وہ تو زندہ ہوئی نہیں، وہ تو 100 سال کا عرصہ بھی گزر گیا اور یہ اکیلا ہی پڑا رہا اور وہ بستی پھر اسی طرح کی اسی طرح. تو یہ اتنا لمبا تماشے کی بجائے اگر وہیں گدھا مار کے اس کو ہڈیاں بنا کے دوبارہ کھڑا کر دیا جاتا تو بہت آسان حل تھا. لیکن یہ خدا تعالیٰ کے انداز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتا. معنی ہے اس میں ایک کہ اس کو خدا تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تمہیں باتیں رویا میں دکھائی گئی ہیں، جن کو تم ایک دن کے تھوڑے سے حصے میں ہی سمجھتے ہو کہ میں نے دیکھ لیا، اور ہر آدمی اٹھنے کے بعد یہی کہا کرتا ہے کہ تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے. بالکل یہ ہم نے تمہیں اس تھوڑے عرصے میں 100 سال کے واقعات بیان کر دیے ہیں. لیکن غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، تم وہی ہو، یہ کھانا بھی تمہارے سامنے پڑا ہے، یہ پانی بھی تمہارے سامنے پڑا ہے. اگر واقعتاً 100 سال گزرے ہوتے تو یہ کھانا خراب ہوتا اور اس پانی کے رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. یہ تشریح ہے جو عقل کے مطابق ہے. یہ دیکھنے کے بعد جب ان کو خدا تعالیٰ نے 100 سال کے واقعات بتائے ہیں تو ان کی پیشگوئیاں تھیں جو دراصل لوگوں کے لیے نشان بنی ہیں کہ 100 سال کے اندر یہ بستی دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی، اور بظاہر اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے کوئی آثار نہیں ہیں. یہ واقعہ حضرت حزقیل نبی کا ہے. حضرت حزقیل نبی جب بنو قدنظر نے یروشلم کو تباہ کر دیا تو اس کے پاس سے گزرے اور بڑی دردناک حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی کہ یہ مقدس شہر تو بالکل برباد ہو چکا ہے اور اس کے دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. وہاں شہر کی دوبارہ آبادی مراد تھی، بستی کی دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی سوال نہ پوچھنے والے کے ذہن میں تھا نہ مبحث تھا. کیونکہ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے وہ ہے مرہ علی قریۃ اہلکناہا،
خاویتن علی عروشہا، قریہ سے گزرا تھا جو خاویتن علی عروشہا تھا، یعنی اپنے چھتوں کے بل پڑی ہوئی تھی. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد. اب یہ سوال کیوں اٹھا ہے؟ خدا نے کب فرمایا ہے کہ جو بستی ہلاک ہو جائے میں اس کو ضرور زندہ کیا کرتا ہوں؟ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ملتا ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، حرام علی قریۃ اہلکناھا انہم الیہا لا یرجعون، کہ انہم الیہا لا یرجعون، وہ اس کی طرف کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے. تو خدا کا تو یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ جواب دینا چاہیے تھا تم باتیں کیا کر رہے ہو؟ ایک ہلاک شدہ بستی کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیسے خدا زندہ کرے گا، حالانکہ میرا تو قانون ہے اور اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کہ جو بستی ایک دفعہ ہلاک کر دوں اس کی طرف وہ لوگ بستی والے دوبارہ لوٹ کے نہیں آیا کرتے. تو مردہ شہر کا زندہ ہونا اور بات ہے، مر کر لوگوں کا زندہ ہونا اور بات ہے. وہ تو نہ مبحث تھا، نہ اس نے نبی نے جو بھی، وہ ہم تو جانتے ہیں کہ واقعہ اس کے متعلق ہے، مگر دوسرے مفسرین نے بھی حزقیل نبی کا غالباً ذکر کیا ہے. مجھے قطعی علم نہیں، پتہ کروں گا بعد میں. لیکن کیا ہو یا نہ کیا ہو، جو بھی شخص وہ تھا وہ مردوں کے زندہ ہونے کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا. مردوں کے زندہ ہونے کی بات کرتا تو پھر مردے زندہ کر کے دکھائے جاتے. وہ تو ایک ایسی بستی کی بات کر رہا تھا جو اجڑ گئی ہے، جہاں سے اس کے رہنے والے اس کو چھوڑ کر یا زبردستی نکال دیے گئے، اور وہ مقدس بستی تھی، اور وعدہ تھا خدا کا کہ میں اسے دوبارہ پھر آباد کروں گا. تو ظاہر ہے کہ اس کے متعلق جو حضرت حزقیل والا واقعہ ہے وہ بین ہی اس پر صادق آ رہا ہے. اور نہ وہ مرے 100 سال کے لیے، ان کی پوری تاریخ محفوظ ہے، نہ ان کا کوئی گدھا مرا، وہ اسی طرح پورے اپنے زمانے میں قید میں بھی رہے، نبوت کرتے رہے، اور ان کی جو پیشگوئیاں ہیں وہ بعض اس زمانے کے متعلق بھی پوری ہوئی ہیں. تو ایسا پیشگوئیوں والا نبی ہے جو واقعتاً انسانوں کے لیے ایک نشان بن گیا ہے. حضرت مسلم موعود نے حزقیل نبی کی پیشگوئیوں کو اقتصادی نظام میں اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ جب روس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے حزقیل نبی کو ان ریاستوں کے حالات اور ان کے متعلق خبر عطا فرمائی تھی. تو اس لیے وہ نشان بننے والا واقعہ تو یوں پورا ہوتا ہے. ایک ایسا نبی ہے جس کی پیشگوئیوں کی صداقت کے اور ان کی عظمتوں کے تذکرے آج تک دنیا میں جاری ہیں. اور اسی رویا کے متعلق خدا نے فرمایا تھا کہ ہم نے جو تو یہ باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح مردہ قوموں کو ہم دوبارہ اٹھا دیتے ہیں اور کس طرح ہم مری ہوئی اجاڑ بستیوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، یہ ایسی پیشگوئیاں ہیں کہ جن سے تیرا نام ہمیشہ باقی رہے گا اور تو لوگوں کے سامنے ایک خدا کے نشان کے طور پر پیش کیا جائے گا. قال عالم ان اللہ، اور پھر فرمایا فلمت تبین لہ، جب خدا نے تشریح سمجھا دی اس کو تب اسے سمجھ آئی ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ورنہ تو اٹھ کر دیکھ کر ارد گرد دیکھتا دنیا تبدیل ہوئی تھی. جو اپنے آپ کو چند منٹ کے لیے سویا ہوا سمجھا ہے، وہ 100 سال میں جو تبدیلیاں تھیں وہی نظر آ جاتی ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے کہ بات کیا تھی، تبینہ کی کیا ضرورت تھی. اس وقت تک وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں چند منٹ کے لیے لیٹا ہوں، مگر واقعات 100 سال کے دیکھ چکا تھا. تو تبینہ سے مراد ہے اس کی رویا کی تعبیر خدا نے اسے سمجھائی، تب جا کر سمجھ آئی کہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. اس قال ابراہیم، اب یہ دوسرا واقعہ ہے اسی تعلق میں، یعنی مردے کو زندہ کرنے کے مختلف مفاہیم بیان فرمائے جا رہے ہیں.
اور یہ واقعہ قطعی طور پر پہلے واقعہ کی اس تشریح پر کو تقویت دیتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرنا مراد ہے وہ لوگ جو مذہبی لحاظ سے تباہ حال ہو چکے ہوں یا مادہ پرستی کے شکار ہو جائیں، خدا سے دور ہو جائیں، ان کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے. اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى. اب حضرت ابراہیم نے ایک سوال کیا ہے، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اس نے کہا کیا تو ایمان نہیں لایا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، ایمان تو میں لایا ہوں لیکن دل کے اطمینان کی خاطر پوچھ رہا ہوں. اور ایمان بالغیب جب کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سی ایسی باتوں پر انسان ایمان لے آتا ہے جن کی تشریح معلوم نہیں، ہاں کر دی ہے اور یقین کے ساتھ کی ہے، لیکن طمانینت قلب اس وقت نصیب ہوتی ہے جب سمجھا دیا جائے کہ یہ کیوں ہے، ورنہ بہت سی باتوں میں لا علمی کے باوجود ہم ایمان لے آتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، لیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر، اس نے کہا کہ بس یہ بات ہے تو پھر اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 پرندے لے لے. فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے. سرہن کا ایک ترجمہ ہے انہیں کسی چیز کو کوٹ کر قیمہ کر دینا. سرہن کا دوسرا ترجمہ ہے مانوس کر لینا، اپنے ساتھ سدھا لینا. جو دوسرے علماء ہیں وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ انہیں قیمہ کر دے. اب قیمہ کرنے کے بعد الیکا کے کیا مطلب ہے پھر؟ اگر قیمہ کرنا مراد ہوتا تو الیکا کا صلہ بالکل بے معنی اور بے تعلق اور بے محل ہے کہ انہیں اپنی طرف قیمہ کر لے. کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ مراد تھی کہ چھاتی پر رگڑ رگڑ کے ان کو قیمہ کر؟ اس لیے سرہن الیکا کا سوائے اس کے ترجمہ ممکن ہی نہیں ہے اپنے ساتھ مانوس کر لے، ان کو اپنی طرف ہلا لے، جس طرح کہتے ہیں اپنے ساتھ ان کا تعلق قائم کر، ان کو اپنا یعنی وہ تجھے اب غیر نہ سمجھیں، تیرے ہو جائیں، تجھ سے واقف ہو جائیں. جیسے پرندے عام طور پر جو ان کو سدھاتا ہے اس کے ہو جاتے ہیں، اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک کو ثم اجعل علی کل جبل، پھر ہر پہاڑ پر جو ارد گرد پہاڑ تھے ان میں سے ایک کو رکھ دے. اجل کا مطلب ہے رکھ دے، اجل رکھ دے، ان پہاڑوں پر چھوڑا مراد ہے. یہ جو ارد گرد پہاڑ آباد ہیں، یعنی پہاڑ چاروں طرف بستی کو اس جگہ کو گھیرے ہوئے ہوں گے، ان سب ان پہاڑوں پر ان میں سے ایک ایک، جزن کا مطلب ہوتا ہے ایک حصہ. وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں قیمے کا ایک حصہ ان پہاڑوں کی طرف رکھا. اب جب قیمہ ہوا تھا تو چاروں پرندے کسی کا کسی کی طرف چلا گیا، کسی کا کسی کی طرف چلا گیا، وہ تو ویسے ہی ملغوبہ بن گئے تھے. اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ اس کا ظاہری ترجمہ یہ لیا جائے گا کہ قیمہ ہوا تھا اور پھر وہ قیمہ زندہ ہوا تھا، تو وہ تو اس طرح ہو جائے گا جیسے کسی کی جہاز میں کریش ہوں آدمی 2-3 اور قیمہ ہو جائیں اور ملا جلا کے لاشیں دفن ہو جائیں کہ یہ فلاں کی لاش ہے، فلاں کی لاش ہے. بالکل لغو بات ہے کہ زندہ کر کے دکھانا ہو اور ایک پرندے میں دم کسی اور کی لگی ہو، ناک کسی اور کا لگا ہو، آنکھ کسی اور کی ہو، تو وہ کیسا زندہ کرنے کا تماشا ہے؟ کیا خدا اس سے زندہ کرے گا؟
تو جب ترجمہ غلط کرتے ہیں مزہ کا خیز بات بن جاتی ہے. خدا کی حکمت و دانش جو ہر حکمت و دانش کا سرچشمہ ہے اس پر اعتراض واقع ہو جاتا ہے. اس لیے ترجمہ وہ کرنا چاہیے جو خدا تعالیٰ کی ذات اور قرآن کے مقام کے مطابق ہو، اس پر کسی قسم کی غلط روشنی نہ ڈالنے والا ہو. ثم اجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا، پھر تو انہیں اپنی طرف بلا، آواز دے. یاتینک سعیا، سعیا کہتے ہیں چلنے کو بھی کہتے ہیں اور جلدی کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو مراد یہ نہیں کہ وہ چلتے ہوئے آئیں گے، مراد یہ ہے وہ اڑتے ہوئے آئیں گے اور تیزی کے ساتھ آئیں گے. تو تیری ایک آواز پر لبیک کہیں گے اور اڑتے ہوئے جلدی کرتے ہوئے تیری طرف آ جائیں گے. اور یہ جو مضمون ہے یہ روزمرہ کے ہمارے تجربے میں ہے کہ جب پرندوں کو سدھا لیا جاتا ہے، اپنے سے مانوس کر لیا جاتا ہے، تو پھر وہ آواز پہ جواب دیتے ہیں. کئی لوگوں نے بٹیرے پالے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک وسل بجاتے ہیں اور وہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف آ جاتے ہیں. اسی طرح پالتو جانور ہیں کئی قسم کے، کتوں کو ایک وسل دی جاتی ہے تو دوڑ کے آ جاتے ہیں. تو یہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو زیر بحث تھا کہ کیسے زندہ کرتا ہے؟ اگر ظاہری طور پر مراد لیا جائے تو پھر نعوذ باللہ جواب یہ بنے گا کہ میں اس طرح زندہ کرتا ہوں کہ پہلے سب کو قیمہ کرتا ہوں اور اکٹھا ملا جلا دیتا ہوں، پھر آواز دیتا ہوں الگ الگ پھینک کے تو وہ آ جاتے ہیں. یہ تو بالکل وہ طریق ہی نہیں ہے خدا کے زندہ کرنے کا. اس لیے اب یہاں آخری زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے اور قومی زندگی کی طرف بھی، دونوں معنی یہاں چل رہے ہیں. محض روحانی نہیں بلکہ جسمانی زندگی کی طرف بھی اشارہ ہے. جسمانی نہیں، انسانی زندگی کی موت کے بعد زندگی کی طرف. طریق یہ ہے کہ ہر چیز جس کے ساتھ کوئی روح وابستہ ہو جائے، انسان اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے وہ وابستگی پیدا کرتا ہے پھر بھی اس کی آواز کا جواب دیتی ہے. تو روحیں خدا کی طرف سے ہیں اور ہمیشہ سے ان کی روحوں کے خمیر میں یہ بات داخل ہے کہ تم خدا کی ہو. اس لیے خدا جب ان کو بلائے گا تو کیسے ہو سکتا ہے وہ نہ آئیں؟ کسی بھی حالت میں ہوں، جہاں بھی وہ ہوں، خدا تعالیٰ کے بلاوے پر روحوں نے ضرور جواب دینا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. یعنی مردہ چیزیں جو جسمانی لحاظ سے مراد نہیں ہے بلکہ روحانی لحاظ سے اس طرح وہ زندہ کرے گا. دوسرے روحانی زندگی کے یعنی مرنے کے بعد ہمیں کس طرح زندگی ملے گی؟ ہماری روحوں کی زندگی ہوگی جو ہم سے مانوس ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانوس ہوں گی. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ قومیں جب مر جاتی ہیں تو ایسے انبیاء اللہ بھیجتا ہے جو ان کو اپنی طرف مانوس کرتے ہیں اور ان سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. اور جب وہ تعلق قائم ہو جاتے ہیں تو مردے جی اٹھتے ہیں اور ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں. یہی مضمون آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں اسی طرح بیان ہوا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب خدا کا رسول تمہیں پکارے لیحییکم لما یحییکم، اس غرض سے کہ تمہیں زندہ کرے، تو دوڑتے ہوئے اس کی آواز کی طرف آیا کرو. اب اتنا واضح بیان قرآن میں موجود ہو، اس بات کی تشریح ہو جو ابراہیم کے ساتھ واقعہ ہوا گزرا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا گیا ہے، اور پھر یہ ضد پر بیٹھے ہوں مولوی کہ نہیں ہم نے تو کیمے کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھنا ہے. اور یہ بھی ایسا واقعہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، لوگوں کے لیے کوئی نشان نہیں، کہیں کیما بن کے کہیں واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کا میں ایسے زندہ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم کو کیا فائدہ ہوا؟
کیا حضرت ابراہیم کا دل اطمینان پکڑ گیا اس سے؟ یہ غلط بات ہے. 4 پرندوں کا مراد یہ ہے دنیا کی چاروں طرف سے لوگوں کو دعوت دو. 4 سمتیں ہوتی ہیں، اور وہ روحیں جو تمہاری ذات سے مانوس ہوں گی وہ ضرور جواب دیں گی اور وہ زندہ کی جائیں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قرآن نے گواہی دے دی ہے. وہ جو تم سے مانوس نہیں ہیں وہ جواب نہیں دیں گے. اسی لیے میں جماعت کو ہمیشہ دعوت اللہ کے متعلق یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اس آیت سے نقطہ سیکھیں. کبھی بھی تبلیغ محض دلیل سے کامیاب نہیں ہوتی. جب تک روحوں کو اپنے ساتھ مانوس نہ کیا جائے مردے زندہ نہیں ہوا کرتے. اب لاکھ تبلیغ کر کے دیکھیں، میں نے دیکھا ہے لوگ بعض وقت ساری عمر گزار دیتے ہیں بحثیں کرتے ہوئے، کسی کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن اخلاق حسنہ سے جو کسی کے دل جیتتا ہے، وہ 1000 تعصب بھی رکھتا ہو تو آہستہ آہستہ وہ تعصب جھڑنے لگتے ہیں، اور اس کو پہلے اس کی ذات میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، پھر پیغام میں دلچسپی ہوتی ہے، پھر وہ اس کی آواز پر اسی طرح آتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر وہ پرندے آئے. اور قیمہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر قیمہ کر کیا ہی تھا، بل تو قیمہ ذکر ہی کوئی نہیں وہاں، اگر قیمہ بھی کیا ہو تو مراد یہ ہے کہ کلیتاً وہ ملیا میٹ ہو چکے ہوں. مگر جیسا کہ میں نے ثابت کیا عربی محاورے سے اور قرآن کی اس آیت سے، قطعی طور پر وہاں کسی قیمے کا کوئی ذکر نہیں ہے، ورنہ الیکا کا جو صلہ ہے وہ آ ہی نہیں سکتا تھا اس میں. ثم ادعوہن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. اور جان لے کہ اللہ تعالی غالب بزرگی والا ہے. عزیز میں دونوں معنی شامل ہیں، اس لیے بظاہر یہ عجیب سا ترجمہ لگتا ہے، لیکن ہر دوسرے ترجمے سے اس لیے بہتر ہے، اس میں دونوں بہت اہم پہلو عزیز کے داخل ہو گئے ہیں. عزیز میں نے غالب بھی ہے، اور عزیز کا معنی وہ ہے جو عزت والا غالب ہو. ورنہ ایک ڈکٹیٹر بھی غالب ہو سکتا ہے لیکن سارے اس کو گالیاں دیتے ہیں. ایسا غالب جس میں بزرگی پائی جاتی ہو، جس کی عزت بھی کی جائے. تو اللہ تعالیٰ صاحب عزت غالب ہے اور حکیم ہے اور حکمت پر مبنی کام کرتا ہے. تو قیمے والی بات تو حکمت والی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ کیسے آگے یہ بیان ہو سکتا تھا کہ وہ غالب بزرگی والا اور حکمت والا ہے. مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے اس دانے کی مثال جو 7 بالیاں انبتت 7 سنابلا، 7 بالیاں نکالے. سنا سٹے، سنبل کہتے ہیں سٹا. فی کل سنبلتن، بالیوں بھی سٹے کو ہی کہتے ہیں میرے خیال میں، نہیں بالی سٹے کو نہیں کہتے، وہ ڈنڈے کو تو نہیں کہتے، ڈنٹل کو، بس پھر ٹھیک ہے. میرے منہ سے بالیاں نکلا تھا سٹے کے معنی میں، لیکن مجھے خیال ہے کہ بالی کہیں وہ ڈنٹل کو نہ کہتے ہوں. تو 7 بالیاں نکالے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں ان کے اموال میں دنیا میں بھی برکت میں پڑتی ہے، اور اتنی پڑتی ہے کہ گویا ایک خرچ کریں تو ان کو 700 ملے گا. یہ حساب کی باتیں اس طرح نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے جیسا چاہے بڑھاتا رہتا ہے. لیکن صرف توجہ مرکوز کرنے کے لیے، اور ضمنی بات اس میں یہ نکلتی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ گندم کا ایک دانہ 700 گنا ہو جائے. بعض لوگوں نے اس سے پہلے حساب کیا ہے اس پر، اور جہاں تک
100 دانوں کا تعلق ہے فی بالی نکلنے کا، یہ درست ہے. 70-80 تک تو میں نے بھی دانے گن کے دیکھے ہیں. بعض لمبے سٹے اور بھی یاد اس وقت ہو رہے تھے، تو 100 دانہ ان میں نکل آنا کوئی بعید بات نہیں ہے. بعضوں میں 100 سے بھی زیادہ دانے میں نے گنے ہیں، لیکن میں اوسط کی بات کر رہا ہوں. عام طور پر جو بہت سے سٹے لے کے میں نے گن کے دیکھے تو 70-80 کے درمیان اوسط آتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کسی کھیت سے 700 من پیداوار ہوتی ہے؟ یہ بحث اٹھتی ہے. اور بعض علماء حساب میں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دانہ جو کھیت میں ڈالا جاتا ہے وہ ضرور اگتا ہے اور 1 من دانہ ہی اگتا ہے. یہ غلط ہے بالکل. کھیت میں جو دانے پھینکے جاتے ہیں ان میں بہت تھوڑے ہیں جو اگتے ہیں اور جن سے باقاعدہ پھر ایسا پودا نکلے جو پھل لانے تک محفوظ رہے اور بالیاں نکالتا رہے. کیونکہ 1 من اگر دانہ نکلے کھیت میں تو یقیناً اس دنیا میں ایسے واقعات ہوں کہ 700 من ہو جائے. اس لیے اللہ نے فی ایکڑ کا تو حساب ہی نہیں کیا بیان فرمایا. غلطی سے لوگوں نے خیال کر لیا ہے. عملاً جو دانہ پھینکا جاتا ہے اس کا بہت سا حصہ یا اگتا نہیں، یا جانور اگتے ہوئے کھا جاتے ہیں، یا خشک جگہ پہ پڑ کے جلدی مر جاتا ہے، یا گیلی جگہ پہ زیادہ آ گئی تو اس میں وہ خراب ہو گیا. جو پودے گنے جائیں اگر تو ان کی تعداد دانوں کی تعداد سے بہت کم ہوتی ہے جو ڈالے جاتے ہیں. اس لیے اس بات پہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے کہ 1 ایکڑ میں کل کتنے دانے ہیں اتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ پودے بن جائیں. اور پھر پودوں میں جہاں تک 7 بالیوں کا تعلق ہے، یہ ایک بیج سے اس سے بھی زیادہ ہم نے دیکھی ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب اس کو پنجابی میں ہم کہا کہتے ہیں بوٹا مارنا، جب گندم کا پودا بوٹا مارتا ہے تو ایک پودے سے بعض دفعہ 10 شاخیں نکلاتی ہیں اور ان شاخوں میں 1 سے زیادہ سٹے بھی ہوتے ہیں. اس لیے اوسط کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یہ مراد نہیں کہ ہر دانہ 7 ہی بالیاں نکالے، مگر 700 گنا ہونا دانے کا بہت بڑی چیز ہے. 700 گنا ہوتے ہم ایک دانے کو تو دیکھتے ہیں عملاً، اس لیے کوئی فرضی بات نہیں ہے. جتنے دانے ڈالے جا سکتے ہیں ان سے اتنی فصل لے لینا یہ کام ہے اب احمدیوں کا، کیونکہ وہ تجربتاً گن کر ثابت کر کے دنیا کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں کہ قرآن کریم میں جو فرمایا ہے یہاں تک پہنچ ہے اور ہمیں اس حد تک خدا تعالیٰ کی کے نظام سے استفادہ کرنا چاہیے. آگے ضرورت بہت ہے نا خوراک کی، اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں بات. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے اموالہم ینفقون خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. یہ وہ باتیں ہیں نا جو دانے ضائع کرتی ہیں. دیکھ لیا آپ نے، جتنے مرضی دانے ڈال دو کھیت میں اس کو کوئی نہ کوئی نقائص ایسے لگ جاتے ہیں جو دانوں کو اگنے نہیں دیتے، اپنے درجہ کمال تک نہیں پہنچنے دیتے. لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگ ہیں جن کا اجر خدا پر ہے، مگر تم خود ہی ضائع کر دو اپنی کھیتی کو تو اس کی کوئی ذمہ داری خدا پر نہیں ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہوگا. اب مثال ہے کھیتی کی، اور واقعہ یہ ہے کہ زمیندار جب تک دانے گھر نہ آ جائیں خوف میں ہی مبتلا رہتا ہے اور حزن بھی لگا رہتا ہے کہ یہ بھی ضائع ہو گئی وہ بھی ضائع ہو گئی. لیکن خدا فرما رہا ہے کہ میرے ہاں جو تم کھیتی بھیجتے ہو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. تم سچے رہو اپنی نیتوں میں،
میرا وعدہ ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں بڑھاؤں گا، اور اس کی حفاظت کرنا یعنی اس کے نیکی کے پھل کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، تو اس سلسلے میں کسی غم کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کرنا اور بخشش سے کام لینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے پیچھے تکلیف دی جائے۔ یعنی ہمارے ہاں خاص طور پر پاکستان، انڈیا وغیرہ میں جو رواج ہوتا ہے نا زمینداروں میں کمی کاری کا سلوک کے ساتھ سلوک، وہ ان کو دانے بھی دیتے ہیں، کبھی شادی بیاہ پہ کپڑے بھی بنا دیتے ہیں، لیکن ساری زندگی احسان جتا جتا کے ستیہ ناش کر دیتے ہیں ان کا، اور پھر صرف احسان ہی نہیں بلکہ ہر موقع پر ان سے کام لینے کے لیے بلاتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جتنا ان کو دیتے ہیں اس سے زیادہ ان کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اور پھر ابھی احسان بھی باقی ہے، اور یہ سلسلے چلتے ہیں نسل بعد نسل کہ ہم نے فلاں موقع پہ تم پہ یہ احسان کیا، فلاں پہ احسان کیا، حالانکہ قرآن فرما رہا ہے کہ وہ احسان تو گزارا کر بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ سے، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اگر اس سے بہتر تھا کہ وہ ان سے بے شک نہ دیتے مگر حسن سلوک سے اچھی بات کرتے جو ان کی عزت نفس کے منافی نہ ہوتی اور ان کو ذلیل کرنے والی نہ ہوتی، اور جہاں تک غلطیوں کا تعلق ہے ان سے بخشش کا سلوک کرتے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی غنی بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ غنی سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہاری ہر چیز سے بے پرواہ ہو جائے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یعنی تم نیکیاں کر رہے ہو سمجھتے ہو کہ جبراً خدا سے اس کا اجر وصول کرو گے، یہ غلط ہے۔ وہ دلوں پر نظر رکھتا ہے، جن کی نیکیاں قبول نہ ہوں ان سے منہ پھیر لیتا ہے، لیکن یہ بیان کرنے کے بعد دلوں کو ڈھارس دینے کی خاطر حلیم کا لفظ رکھ دیا، جس کا مطلب ہے بہت سی غلطیوں سے پردہ پوشی کرتا ہے۔ بس اگر وہ اپنی غنا بتائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ مجرم حد سے زیادہ گزر گیا ہے۔ جو حلم کے پردے چاک کر کے غنا کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے وہ خود قصوروار ہے، ورنہ حلیم کے لیے غنی بننے کا موقع بہت کم آنا چاہیے، کیونکہ حلیم تو اکثر چیزوں سے مغفرت اور درگزر کا سلوک کر رہا ہوتا ہے، برداشت کر رہا ہوتا ہے، مگر اگر وہ غنی بن کے ابھرے گا پھر اس کو کوڑی کی بھی تمہاری پرواہ نہیں ہوگی، تمہاری ساری چیزیں بالکل باطل ہو جائیں گی اور سب رائے گاں جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو بالمن والاذی، احسان کر کے اور تکلیفیں پہنچا کر، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، ان کے صدقات کا بھی وہی انجام ہوگا جیسا کہ اس شخص کا ینفق کالذی، اسی کی طرح جیسے ینفق خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ یوم آخر پر ایمان لاتا ہے۔ بظاہر اس کا فعل اور مومن کا فعل برابر ہیں، لیکن ان دونوں میں بہت فرق ہے، ایک بے اجر ہے اور ایک اجر والا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان، بس ایسا شخص جو اپنے صدقات کو ضائع کرتا ہے کسی ذریعے سے بھی کرے، خواہ دکھاوے کے ذریعے کرے یا پہلے طریقوں سے، اس کی مثال ایسی ہے مثلہ کمثل صفوان، کہ اس نے ایک چٹان پر بیج پھینکے، علیہ تراب، اس چٹان پر کچھ مٹی کی تہ پڑی تھی، وہ بیج تو وہاں اگتا ہے لیکن فاصابہ وابل، اس پر تیز بارش اس کو آ لیتی ہے، پہنچ جاتی ہے اس تک، فترکہ صلدا، چٹیل میدان باقی چھوڑ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ
ان کی مثال ایسی ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان کے اپنے دل بھی چٹانوں کی طرح ہوتے ہیں، ان پر ظاہری شفقت کی یا ظاہری سویلائزیشن کی مٹی کی تہ چھوٹی سی ہوتی ہے، اور دیکھنے میں لگتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے زرخیز لوگ ہیں، تو ان کے صدقات بھی انہی کی مثال ہوتے ہیں، ان کے دلوں کی مثال۔ تو پھر جیسے چٹان خالی رہ جاتی ہے ذرا سے ابتلا سے بھی، ان کی جو چٹانی کیفیتیں ہیں بے رحمی اور ظلم کی، وہ ننگی ہو کے باہر آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو مضمون ہے صرف صدقے کے تعلق میں نہیں بلکہ ان لوگوں کی پہچان کے تعلق میں بہت اہم ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پھر جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے اس پر ان کو اختیار کوئی نہیں رہتا، قبضہ نہیں رہتا، وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ لا یقدرون علی شیء میں نے کہ جب خدا ان سے، ایک تو معنی ہے جب خدا ان سے ان کی محنت کا پھل واپس لینے کی فیصلہ کر لے، واپس لینے کا فیصلہ کر لے، تو اللہ کے مقابل پر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ اور یہ جو تیز آندھیاں چلتی ہیں اور طوفان آتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے جن کے دل پتھر کی طرح ہوں، باقی لوگوں سے یہ سلوک نہیں ہوتا۔ اس کا ذکر آگے فرمائے گا وہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین ومثل الذین ینفقون اموالہم، لیکن ایک اور مثال ہے ان لوگوں کی، ینفقون اموالہم، جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے، رضا جوئی کی کرتے ہوئے، ابتغاء میں نے چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی مرضی یا مرضیاں، مرضات تو پلورل لگ رہا ہے، مرضات پلورل ہی ہے نا، تو مراد ہے کہ ہر وقت اللہ کی مرضیوں پر نگاہ ہے، ایک مرضی یہاں مل گئی، ایک مرضی، ویسے تو رضوان سنگولر بھی استعمال ہوتا ہے واحد میں بھی، لیکن مرضات میں یہ ایک مضمون ہے کہ ہر وقت ان کی نگاہ کہ آج اس بات پر بھی رضامند ہو جائے، اس بات پر بھی رضامند ہو جائے۔ اس لیے اگرچہ رضوان واحد کا مضمون اپنے اندر رکھتا ہے، مگر اس کی جھلکیاں، اس کے جلوے جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دوسرا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ثبات قدم عطا ہو۔ ثبات قدم نیکیوں پر بھی، ایمان پر بھی، یعنی اعمال کے لحاظ سے بھی اور ایمانیات کے لحاظ سے بھی۔ یہ بتا رہا ہے کہ جو خدا کی راہ میں اموال خرچ کرنا ہے، یہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہے، اس میں گہری حکمتیں ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ یہ دونوں چیزیں عطا کرتا ہے، اپنی رضا سے بھی ان کو نوازتا ہے، اور ان کے ایمان کو پختگی بخشتا ہے، ان کے نیک اعمال میں بھی ثبات پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جاہل لوگ جو کہتے ہیں جی آپ جماعت احمدیہ تو جی مال کی باتیں کرتی رہتی ہے، مالی نظام، مخلص وہ جس نے یہ قربانیاں دیں۔ ایک صاحب نے مجھے خط بھی لکھا کہ اب یہ خطبوں میں یہ باتیں چھوڑ دیں اب کرنی، کیونکہ لوگ یہی غیر احمدی پھر یہی کہتے ہیں کہ تم لوگ مال کی باتیں کرتے ہو۔ ابھی میں نے اس کو جواب نہیں لکھوایا، لکھواؤں گا، لیکن اس درس کے تعلق میں بتا رہا ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں۔ قرآن میں تو جگہ جگہ مال ایسا چلا ہے کہ ایمان کے ساتھ ہی ینفقون، نماز اور پھر مال کا خرچ۔ تو ہم تو وہی کریں گے جو اللہ نے کیا ہے، کسی کو اعتراض ہو تو ہوتا پھرے۔ اور وہ لوگ جو مالی قربانی کے بغیر دولت مند قوموں سے یا دولت مند حکومتوں سے
وظیفے لے کر خدمت دین کرتے ہیں ان کا نہ ایمان سلامت، نہ ان کو ثبات قدم اپنے اعمال میں نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جو ہاتھ کسی کا محتاج ہو اور پھر خدمت کرے وہ آزاد نہیں رہتا، وہ ہمیشہ مال دینے والوں کا غلام بنتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں جتنی بھی لمبے ہاتھ سے حکومتیں کی جا رہی ہیں، دور کے ہاتھ سے، وہ مال کے ذریعے، لالچ کے ذریعے کی جا رہی ہیں۔ فلاں ایڈ بند ہو جائے گی، فلاں ایڈ بند ہو جائے گی، فلاں ایڈ بند ہو جائے گی، اس کے اوپر پھر غریب قومیں جو ہیں وہ مجبور ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے ایک افریقن ملک سے یہ اطلاع ملی جہاں جماعت کے رستے میں کچھ مشکلات ڈالی جا رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہمیں پیسے دیتا ہے، ہم جانتے ہیں آپ لوگ سچے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے بہتر ہے، مگر ہماری ایڈ بند کر دے گا۔ تو اب دیکھ لیں کہ یہ کوئی زندگی ہے جو انسان کا ایمان بھی آزاد نہ ہو اور سیاست بھی غلام ہو جائے۔ اس لیے مالی قربانی کرنا اپنی آزادی کی حفاظت کرنا ہے، اور اس قربانی کے بغیر کوئی قوم کسی پہلو سے بھی حقیقتاً آزاد نہیں ہو سکتی۔ ورنہ تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اپنی طرف سے ویسے پھینک دے پیسے۔ کام کروانے مقصود نہیں ہے، صرف رضوان حاصل کرنی اللہ کی اور تثبیت، یہ دو پہلو ہیں جن کی خاطر خدا تعالیٰ نے مالی قربانی کا نظام بنایا ہے۔ کمثل جنت، ان کی مثال کی پھر ایک اور مثال دے دی کہ ایک تو ان لوگوں کی مثال ہے، اور ان کی مثال کس پر صادق آتی ہے، یا ان کی مثال پر کیا مثال صادق آتی ہے؟ کمثل جنت، ایک ایسے باغ کی سی مثال صادق آتی ہے کہ جو بربت، اونچی جگہ پہ ہو، اصابہا وابل، اسے اسی طرح تیز بارش پہنچے جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل، اس لفظ وابل کو یاد رکھیں۔ وہ جو چٹان پر پھینکا ہوا بیج تھا، وابل نے اس کو ایسا دھو دیا کہ اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اور ایک اونچی جگہ پہ باغ لگا ہوا ہے جہاں زرخیز زمین ہے، مٹی ہے، چٹان نہیں ہے، وہاں وابل پہنچی ہے تو کیا ہوا؟ فآتت اکلھا ضعفین، اس نے پہلے سے بھی دگنا پھل دیا۔ اور وابل نہ بھی ہو، فإن لم یصیبھا وابل فطل، تو شبنم ہی کافی ہے اس کے لیے، شبنم بھی کوئی کمی نہیں ہونے دیتی، یعنی تیز بارش ہو یا شبنم ہو، اصل میں تل جو ہے شبنم سے کچھ زیادہ ہے۔ تل پھوار کو کہتے ہیں، اور پھوار جو ہے وہ پہاڑوں میں باغوں کے لیے بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ اونچی جگہوں پر جو پہاڑ جو ہو نا، ان کے لیے بعض لوگوں کے نزدیک تو وابل سے بھی بہتر ہیں۔ تو فتل میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ گزارا ہو جائے گا تل سے بھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ تل کم نہیں کچھ کرتی، بہت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ تیز بارش تو آئی اور گزر گئی، اور بعض دفعہ مٹی کو بھی ساتھ بہا کے لے جاتی ہے، لیکن تل جو ہے وہ شاخوں کو بھی دھوتی ہے، تر و تازہ کرتی ہے، اور رفتہ رفتہ زمین میں اس طرح جذب ہوتی ہے کہ اس سے بھی دگنا ہی پھل ہوتا ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ یہی کرتا ہوں کہ پھر بھی وہ پھل دگنا ہی رہے گا، بارش آئے گی تب بھی دگنا پھل ملے گا، تیز بارش نہ بھی آئے تو پھوار پڑتی رہے تب بھی اس کو دگنا پھل عطا ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس پر گہری نظر رکھتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کیا تم میں سے احدکم، تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے زیر سایہ، اس کے نیچے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات،
اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے ہوں، صرف یہ دو ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے میوے ہوں، یا ان اناب اور کھجوروں کی ہر قسم، تمام قسمیں وہاں ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پھر وہ شخص بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، لیکن بچے ابھی چھوٹے ہوں یا کمزور ہو ذریت، ان میں صلاحیت نہ ہو اپنے اموال کی دیکھ بھال کی۔ ضعفاء دونوں معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، چھوٹی اولاد، چھوٹی عمر کی اولاد، یا بے شک بڑی ہو مگر ضعیف ہو، اس میں طاقت نہ ہو اپنے اموال کی نگرانی کی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اسے ایک ایسا بگولا پہنچے، فیہ نارن، جو آگ کی طرح دہک رہا ہو۔ بعض اتنے خوفناک بگولے، گرم بگولے چلتے ہیں کہ ایک ہی بگولا آنن فانن ساری کھیتی کو جھلسا دیتا ہے۔ فَأَحْتَرَقَتْ، اور اسے وہ جلا ڈالے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنے نشان کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم سوچ بچار کرو۔ لعلہ میں تاکہ کا مضمون تو ہے ہی، لیکن اس میں ایک حسرت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، اے کاش کہ تم ایسا کر سکو، یعنی خواہش جس میں ایک حسرت کا رنگ ہو، کیوں نہیں کرتے تم ایسے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ جو کرتے ہو اس میں سے بہت اچھی چیزیں نکالا کرو جو تم نے کمایا ہے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، خبیثہ اور گندی اور ناپاک چیزیں جو اس میں سے ہوتی ہیں ان کا قصد نہ کیا کرو، وہ نہ دیا کرو ہماری راہ میں۔ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ اس میں سے تم خرچ تو کرتے ہو ان خبیث چیزوں میں سے، لیکن جب تمہیں ایسی چیز دی جائے تو تم اتنے شرمندہ ہوتے ہو کہ سوائے اس کے کہ نیچی آنکھوں سے اسے قبول کرو، لیتے نہیں ہو۔ حتی المقدور یہی غیرت دکھاؤ گے کہ ہم نہیں لیتے، دفع کرو اس کو، لیکن نیچی آنکھوں سے۔ اب یہ رضا جوئی کا طریق تو نہیں ہے نا، اس طرح خدا کو دو، خدا کو کیا ضرورت ہے نیچی آنکھوں سے تم سے وصول کرے، تو جو تم دو گے وہ سب ضائع چلا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حمید، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی، وہی غنی کا حوالہ ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اور حمید وہ خوبیوں والا ہے، اس سے ناپاک چیزوں کو پسند نہیں کر سکتا، ہر تعریف کا مالک ہے۔ اس کے حضور جب پیش کرتے ہو تو تعریف والی چیز پیش کرو جو اس کے شایان شان ہو، ورنہ اس کی درگاہ میں منظور نہیں ہوگی۔ وقت ہو گیا، اچھا باقی پھر انشاءاللہ۔